نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں جس کام کے لیے، جس عظیم مقصد کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دین کی طرف کیسے آیا۔ تو میں بات کا آغاز اپنے انٹروڈکشن سے کرتا ہوں۔ میرا نام اویس اسرار ہے، اسلام آباد سے میرا تعلق ہے اور ایز این انجینئر میں زونگ میں کام کرتا ہوں۔ اس سے پہلے زونگ میں کام کرتا ہوں۔ شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں الحمدللہ میرے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسائش سے نوازا ہوا ہے۔ کسی قسم کی کوئی الحمدللہ کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ 2008 اکتوبر آج ہی کے دن زلزلہ آیا تھا۔ وہ زلزلہ آیا تو خیر پورے پاکستان میں تھا، لیکن ایک زلزلہ ہمارے اندر بھی آیا تھا۔ اسی زلزلے نے ہمارے اندر کے شخصیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ہم نے آس پاس دیکھا، یونیورسٹی میں گئے، اس کے آفٹر شاکس اور ہاسپٹلز میں گئے۔ تھوڑے ہی دیر میں پتہ لگا کہ ماگلا ہل بھی گر گئی ہے۔ دوستوں کے ساتھ پھر ہم ماگلا ہل گئے، وہاں پہ لوگوں کا حال دیکھا، جس طرح سے وہ کٹے پٹے جسم تھے۔ پھر پتہ لگا کہ پورا جو کشمیر ہے وہ تہس نہس ہو گیا۔ پھر ہم پمز میں گئے اور دوسرے ہاسپٹلز میں گئے، لوگوں کے حالات دیکھے۔ اسی دن شام میں مجھے ایک سوچ آئی کہ یا اللہ، تیسرا روزہ ہے آج، اور رمضان کے مہینے میں آپ نے اتنا بڑا ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس دن دل نے بہت زیادہ اپنے ماضی کے متعلق سوچا کہ آج سے پہلے، یعنی اس دن سے پہلے کس قسم کی بے پرواہ زندگی گزار رہے تھے۔ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا اس زندگی کا۔ پڑھائی کی، دوستوں کے ساتھ کھیلا، باہر گئے، گانے سنے، گاڑیوں پہ پھرے، آگے پیچھے گھومے، ماں باپ کو تنگ کیا، ہر قسم کی برائی کی، پارٹیز میں گئے۔ کسی قسم کا مقصد نہیں تھا اس زندگی کا۔ اس دن ہمارے اندر جو زلزلہ برپا ہوا اور ہم نے اندر سے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم نے پھر پمز میں والنٹیئر کیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی ہو گئی تھی، تو وہاں پہ اتنے زیادہ مریض تھے، اتنی زیادہ تعداد میں تھے۔ ان دنوں رمضان بھی چل رہا تھا اور لوگوں کی حالات وہ بھی بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ توفیق عطا فرمائی مجھے بھی اور میرے جیسے اور دوستوں کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کے ساتھ مزید قریب کر دیا، اپنی ذات کے ساتھ مزید قریب کر دیا۔ لیکن انسان ہے، شیطان ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کبھی دین کی طرف قریب آتے ہیں، کبھی دور چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو قریب ہو جاتے ہیں، مزید آسائشیں آ جاتی ہیں تو دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پہ ذہن میں آیت وہی آ رہی ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اسی ذات کے لیے ہے کہ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان گزرا، عید آئی، وہی دوست پرانے انہوں نے دوبارہ سے اپروچ کیا کہ چلتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، فلانی جگہ پہ ایک اچھی پارٹی ہے، وہاں کے پاسز ہیں ہمارے پاس۔ تو دل میں سے آواز آئی کہ نہیں، ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد میں دوبارہ سے اسی زندگی میں چلا جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی
اس اپنا انسان اپنا دین انسان کا دین ہے اس کے دوستوں کے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر اس نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کا دین کیا ہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کے دوست کیسے ہیں. تو وہی دوست تھے. آخر کار ان کے دوبارہ سے کہنے میں آ کے ہم پارٹی میں چلے گئے. اور پارٹی حسب معمول بیسمنٹس میں ہی ہوا کرتی ہیں، اور وہ پارٹی بھی بیسمنٹ میں ہی تھی. خیر سامنے ہم رقص و سرور کی محفل دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات اللہ معاف کرے آپ لوگوں کو اپنے گناہ کے اوپر گواہ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را غور کریں کس قسم کی زندگی ہم پہلے گزار رہے تھے، اور خدا را ایسی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جائیں. تو خیر ہم اس پارٹی میں تھے، بیسمنٹ میں تھی، اور سامنے رقص و سرور کی محفل برپا تھی. ہم پوری پارٹی میں نہ ہم پوری طرح پارٹیسپیٹ کر پا رہے تھے، نہ ہم اس کا حصہ بن پا رہے تھے، اور نہ یہ دل میں آ رہا تھا کہ جی بس ابھی چھت گرے گی اور ہم سب دھنس کے مر جائیں گے. لیکن پھر باہر نکل کے میں نے دوبارہ سے تہیہ کیا کہ نہیں، اب اس قسم کی پارٹیز، اس قسم کی کسی بھی گیدرنگ کو ہم نے قبول نہیں کرنا. آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ یا آپ ان دوستوں جیسے ہو جاتے ہیں یا وہ دوست آپ سے چھوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوسری بات ہی ہوئی کہ دوست ہم سے چھوٹنا شروع ہو گئے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ علماء کی محفلیں، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ شروع ہو گیا. یہاں پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی سی ہے. اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو یا وہ خوشبو آپ کو ہدیتاً دے دیتا ہے، یا آپ اس سے وہ خوشبو خرید لیتے ہیں. اور اگر آپ اس سے خوشبو نہ خریدتے ہیں، نہ وہ ہدیتاً دیتا ہے، تو جتنی دیر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو اس سے خوشبو ضرور آئے گی. تو الحمدللہ ہم ان دین کی خوشبوؤں کو حاصل کرتے رہے وقتاً فوقتاً. لیکن ایک ہمارے اندر ایک اس طرح کا شیطان ضرور تھا کہ ہم برائیوں کو بھی پوری طرح چھوڑ نہیں پا رہے تھے. مثال کے طور پہ گانے اور اس طرح کی چیزیں وہ ہم چھوڑ نہیں پا رہے تھے. پھر ہم نے سوچا کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا اگر گانے بھی سن لیتے ہیں، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، مطلب دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. پھر ہمارے الحمدللہ شیوخ نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی کی کہ یہ دین اور دنیا ایسا کوئی یعنی شیطان اور اللہ دونوں ایک ٹائم پہ راضی نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. تو پھر ہم نے ان چیزوں کو بھی رفتہ رفتہ چھوڑنا شروع کیا. لیکن ہم جب تک پوری طرح نکل نہیں پائے تو ہمیں اپنا آپ منافق لگ رہا تھا کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں اور ہم اصل میں ہیں کیا. چونکہ اس دور میں لوگ ہمارے بارے میں بہت اونچا اونچا گمان کرنے لگے تھے، تو ہمیں اپنا آپ منافق فیل ہونے لگا تھا. ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ ہمیں کچھ اور سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اندر سے جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے. حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا تھا. خیر ہم نے سوچا یہ کہ ہم اپنی داڑھی کو منڈوا دیں گے وہاں پہ، کیونکہ ہمیں اپنا آپ منافق فیل ہو رہا تھا. ہم نے اس معاملے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، دوبارہ شیوخ سے رابطہ کیا، علماء سے رابطہ کیا. انہوں نے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی یہ فرمائی کہ انسان کی مانند یہ ٹوٹلی شیطانی ڈائلاگ ہے، اور انسان کی جو مثال ہے وہ اس بچے کی سی ہے جو 2 سبجیکٹس میں پاس ہو رہا ہے، 3 میں فیل ہو رہا ہے. تو اس کی شیطان کی کوشش یہ نہیں ہوگی کہ جن سبجیکٹس میں وہ فیل ہو رہا ہے اس میں اس کو بھی ترغیب دے کے وہ ان سبجیکٹس میں پاس ہونے کی کوشش کرے، بجائے اس کے وہ یہ کوشش کرے گا کہ جن سبجیکٹس میں وہ پاس ہو رہا ہے ان میں وہ فیل ہونے کی کوشش کرے، وہ فیل ہو جائے ان سبجیکٹس میں. تو الحمدللہ شیوخ نے ہمیں، علماء نے ہمیں یہ ترغیب دی کہ آپ جن سبجیکٹس میں یعنی کہ جو چیزیں، جو کمیاں آپ کے اندر ہیں، آپ ان کے اوپر ورکنگ کریں، ان کے اوپر محنت کریں، نہ کہ آپ جس چیز میں پاس ہو رہے ہیں یعنی جس سنت کو آپ اپنائے ہوئے ہیں اس کو بھی ترک کر دیں اور واپس پرانی زندگی میں چلے جائیں. اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک جہد مسلسل جاری ہے، جنگ جاری ہے ہمارے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، ہمارے اندر کے خلاف.
اور باہر بیرونی اور اندرونی فتنوں کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری وجہ سے اگر کوئی مزید بھائی اور ہمارے امتی بہن بھائی وہ اس راہ پہ آ جائیں تو ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آج امت انتہائی انتشار کا شکار ہے، امت میں کوئی جوڑ نہیں، کوئی یونٹی نہیں، کوئی اکتا نہیں۔ اس چیز کو لانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ امت ایک کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور اطاعت کے لائق ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ قرآن و سنت پہ وہ اکٹھی ہو جائے۔ ایک یہی راستہ ہے امت کے اکٹھے ہو جانے کا، یعنی قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ بھائیوں بہنوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔